بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ دین اسلام کا مسلمان نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ دشمنان اسلام شروع ہی سے اسلام، پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرتے اور اسلام کو کمزور بلکہ معاذ اللہ اسے جڑ سے ختم کرنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے جنگ آزادی کی تمام تر ذمہ داری مسلمانوں پر عائد کی، جبکہ جنگ آزادی میں ہندوؤں نے بھی شرکت کی تھی، لیکن انگریزوں نے زیادہ تر مسلمانوں پر ہی اپنا عتاب نازل کیا، کیونکہ ان کے خیال میں مسلمان گزشتہ دور میں حکمران رہ چکے تھے اور انہوں نے انہی سے اقتدار چھینا تھا۔ اسی دور میں حکومت برطانیہ نے یہودی لابی کے ساتھ مل کر جہاد اور اسلامی تحریکوں کے خلاف ایک مہم چلائی اور دین اسلام کے مقابلے میں اپنے خود ساختہ افکار و نظریات پیش کر کے اصل دین کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش کی۔ چونکہ برطانوی سامراج یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے آیا تھا اور انہوں نے اپنے لیے اعلی کار اور ایجنٹ بنائے اور ان سے مختلف مواقع پر کام لیے، انہی اعلی کاروں میں غلام احمد قادیانی بھی شامل تھا۔ یہ شخص ہندوستان کے مشہور ضلع گورداسپور کے محلہ قادیان میں 13 فروری 1839 یا 1840 کو پیدا ہوا اور اسی قادیان کی نسبت سے قادیانی مشہور ہوا۔ اسی قادیان کی مناسبت کی وجہ سے قادیانی اور اس کے فتنے کو قادیانی فتنہ یا قادیانیت قرار دیا گیا، جبکہ مرزا قادیانی کے ماننے والے اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں۔ مرزا قادیانی انگریز کا ایجنٹ تھا جس نے انگریز کو خوش کرنے کے لیے کبھی خدائی کا دعویٰ کیا تو کبھی نبوت کا اعلان کیا، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے آپ کو افضل کہا اور کبھی سب انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تو کبھی تذکرہ نامی کتاب کو قرآن مجید سے افضل قرار دیا، کبھی قادیان حاضری کو حج و عمرہ سے افضل کہا تو کبھی اپنے گھر والوں اور اپنے ماننے والوں کو صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے افضل قرار دیا، حتیٰ کہ اپنی بیویوں کو امہات المومنین اور ماننے والوں کو صحابہ قرار دیا۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ العظیم الامان الحفیظ۔ الغرض اس سے جو ہو سکا اس نے کیا۔ قادیانیوں کے بارے میں دنیا کے تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ وہ اپنے اسلام مخالف نظریات اور خیالات کی وجہ سے مسلمان نہیں۔ قادیانی اسلام کو بدنام کرنے اور مسلمانوں کے حقوق پر غاصبانہ قبضہ جمانے کے لیے اسلام مخالف طاقتوں کے سہارے سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو لابی سب سے زیادہ متحرک ہے وہ قادیانیوں ہی کی لابی ہے۔ یاد رکھیے، قادیانیت اسلام کا کوئی فرقہ، جماعت یا گروہ نہیں بلکہ سراسر فتنہ ہی فتنہ اور شر ہی شر ہے۔ یہ لوگ مسلمانوں کو جن طریقوں اور ہتھ کنڈوں سے ولگلاتے ہیں، ان ہتھ کنڈوں میں سے چند یہ ہیں: کسی بھی جگہ پر لوگوں کو میڈیکل کی فیسلٹی دینا، کھانے پینے کی اشیاء مہیا کرنا، رفاہ عامہ کے کام کروانا، لوگوں کو کاروبار کروانا اور بیرون ممالک کے ویزے دلانا وغیرہ۔ شروع میں یہ اس طرح کے مختلف ناموں سے لوگوں کو اپنے قریب کرتے ہیں اور پھر قادیانیت کے زہر سے بھرا ہوا انجیکشن انہیں لگا دیتے ہیں۔ چونکہ عام عوام کو دین کا علم نہیں ہوتا، اس تدارک اور کفر کی طرف جانے والے زیادہ تر وہی ہوتے ہیں جو دین سے ناآشنا ہوتے ہیں۔ البتہ جو دین سے واقف ہوتے ہیں اور علماء حق کی صحبتوں سے فیض یاب ہوتے ہیں وہ اپنے عقائد سے آگاہ ہوتے ہیں، چنانچہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قادیانیوں کے فریب سے بچ جاتے ہیں اور ان کے دھوکوں کو بھی پہچان لیتے ہیں۔ لیکن اگر انسان دین سے جاہل اور مال کی محبت اس میں غالب ہو تو پھر وہ اس فتنے کا جلد شکار ہو سکتا ہے۔
علم دین سے دوری اور مال کی محبت، یہ دونوں چیزیں مل کر انسان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ یاد رکھیے، دین اور ایمان کا معاملہ اس قدر سینسٹیو ہے کہ حالت اکراہ کے بغیر جو بندہ بھی زبان سے اپنے آپ کو عیسائی، یہودی، قادیانی یا کسی بھی کافر و مرتد گروہ کا فرد بول دے یا لکھ دے یا لکھوا دے، شریعت اسلامیہ کی روح سے اس پر حکم کفر لاگو ہوگا۔ قرآن پاک کے پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں واضح طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیین فرمایا گیا ہے۔ کثیر احادیث کریمہ، صحابہ اکرام، تابعین، عزائم اور ساری امت کے علماء و فقہا کے ارشادات سے یہ واضح ہے کہ خاتم الانبیین کا معنی آخری نبی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات اور آپ کے بعد خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تمام صحابہ کرام کا اسی معنی پر عملی اجماع رہا، اور ان الفاظ کا ترجمہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے لے کر اب تک مسلمانوں نے یہی سمجھا ہے، مگر قادیانی صحابہ کرام سے لے کر اب تک کے تمام تر مسلمانوں کو غلط کہتے ہوئے ان الفاظ کا ترجمہ ایسے کرتے ہیں جو پوری تاریخ اسلام میں کسی نے بیان نہیں کیا، اور نہ ہی وہ عربی زبان اور عربی اسلوب کے موافق بنتا ہے۔ پوری امت کو غلط کہہ کر قرآن کریم کی کسی آیت کا ایک نیا معنی اور ایک نئی تشریح لے کر آنا ہی ضلالت و گمراہی کا دروازہ ہے۔ بڑے بڑے فتنے اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ دنیا جانتی ہے کہ مرزا قادیانی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، مگر فی زمانہ قادیانیوں کے ہتھ کنڈوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دین اسلام سے متعلق تھوڑی بہت معلومات رکھنے والا شخص جب ان کے قریب ہوتا ہے تو یہ لوگ اس سے کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے نبی ہونے کا دعویٰ تھوڑی کیا تھا، وہ تو مجدد تھے، مسیح تھے، وہ تو مسیح موعود تھے، وہ تو مہدی تھے۔ اور پھر جب باری آتی ہے بیعت کی تو اس وقت یہ لوگ اس سے بیعت میں یہ الفاظ بھی دہرواتے ہیں کہ مرزا کو میں مانتا ہوں اور جو اسے نہ مانے میں اسے کافر سمجھتا ہوں، بلکہ خود مرزا نے بھی کئی جگہ لکھا ہے کہ جو مجھے نہیں مانے گا وہ کافر ہے۔ انتہائی بد نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو دنیا کے لالچ، باہر ملکوں کے ویزوں یا نیشنلٹی کے لیے خود کو کاغذات میں قادیانی یا کسی بھی دوسرے مذہب کا فرد ظاہر کرتے ہیں اور گلے میں کفر کی لعنت کا طوق ڈال لیتے ہیں۔ اے عاشقان رسول، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی کوششوں کو تیز کر دیجیے، اپنی اولاد، اپنے گھر والوں اور جہاں تک آپ سے ہو سکے اس عقیدے کو اچھے انداز سے پہنچائیے۔ اپنے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کو مزید بڑھائیے، قادیانیوں کے ہتھ کنڈوں سے بچیے۔ احادیث طیبہ کے مطابق فتنوں کا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ آج قادیانیت کا فتنہ ہے تو کل کوئی اور فتنہ سر اٹھا لے گا، لہٰذا عقیدے کے حوالے سے اپنا اور اپنی نسلوں کا تحفظ کیجیے۔ اللہ پاک ہمیں اور ہماری نسلوں کو ہر طرح کے فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔